وہ ڈرا ہوا نہ تھا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ جنگل کتنا خطرناک ہے۔ تھوڑی دور ککر کے سوکھے پیڑ پر بیٹھی چیل کی نظر اس بچے پر جاتی ہے۔ کچھ ہل رہا ہے، اٹھو ماہی، وہاں کچھ ہے، لگ رہا ہے آج بھوجن خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ ایسا سوچتے ہوئے ماہی چیل اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے۔ مما، مما، میری مما۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ چلو ڈنر نہ سہی، ناشتہ ہی سہی۔ پھر چیل اس چھوٹے بچے کو اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جاتی ہے۔ چیل اس بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ بچہ اسے بھولے جا رہا تھا، اور پھر اس چیل کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہوا سمے آتا ہے جب ظالم الووں نے اس کے چھوٹے سے بچے کو چونچے مار مار کر مار دیا تھا۔ ایک خونخوار چیل کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیل اس بچے کو کھانے ہی والی ہے، مگر وہ چیل تو اس بچے کو اپنے پنکھوں میں چھپا لیتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، میں اسے نہیں کھاؤں گی، بلکہ میں اسے اپنے بچے کی طرح ہی پالوں گی۔ میں اسے ممتا کا پیار دوں گی، میں اسے خوشیاں دوں گی۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور وہ چیل اس بچے کو اچھے اچھے پھل لا کر کھانے کو دیتی، دانا دیتی، پانی دیتی، اور وہ چھوٹا بچہ تو اب اسے اپنی ماں ہی سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن کبوتر کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا جب کبوتر کی نظر چیل کے پاس اس چھوٹے بچے پر جاتی ہے۔ یہ ظالم چیل پھر کسی کا بچہ اٹھا لائی ہے، میں ابھی جا کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں۔ پھر کبوتر جلدی سے وہاں سے جاتا ہے۔ آج میں نے دیکھا وہ ظالم چیل پھر کسی بچے کو اٹھا لائی ہے، ہمیں اس بچے کو بچانا ہوگا۔ مگر کبوتر بھیا، ہمارے تو بچے ہمارے پاس ہیں، پھر وہ بچہ کہاں سے اٹھا لائی ہے؟ ضرور وہ چیل اس بچے کو کسی دوسرے جنگل سے اٹھا کر لائی ہوگی۔ جو بھی ہے تو وہ بچہ، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر اس چیل سے مقابلہ کریں تو ہم اس چیل کو مار کر چھوٹے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ پھر وہ سب دوست اڑتے ہیں۔ وہ سب آج بہت غصے میں تھے، انہوں نے ڈنڈے بھی اٹھا رکھے تھے۔ کالو کوا آگے آگے اور باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ چیل بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھی انہیں دور سے آتا دیکھ لیتی ہے۔ یہ سب پکشی ڈنڈے اٹھائے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں یہ مجھے مارنے تو نہیں آئے؟ پھر چیل اپنے گھونسلے سے اڑ کر پاس ہی ایک گفا میں چھپ جاتی ہے۔ بھاگ گئی، وہ بھاگ گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ چیل یہی تھی۔ اب آئے ہیں تو چلو اس کا گھونسلہ ہی جلا دیتے ہیں، نہ رہے گا گھونسلہ اور نہ رہے گی چیل۔ پھر گوری چیل کے گھونسلے کو آگ لگا دیتی ہے۔ مما، انہوں نے ہمارا گھونسلہ کیوں جلا دیا؟ چپ چپ، آہستہ بولو بیٹا، وہ میرے دشمن ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ چیل کا گھونسلہ جلا کر وہ سب واپس چلے جاتے ہیں۔ اس رات بہت ٹھنڈ تھی، مگر ایسی ٹھنڈ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہ چیل اپنے بیٹے کو اپنے پنکھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ دوسرے دن اس چیل کی بڑی بہن اس کے پاس آتی ہے۔ چھوٹی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے گھونسلے میں ایک بچہ ہے، کس کا ہے یہ بچہ؟ بڑی، یہ بچہ مجھے بیری کے پیڑ میں پھنسا ہوا ملا تھا جس دن طوفان آیا تھا، تو پھر ابھی تک کھایا کیوں نہیں اسے؟
میں اسے نہیں کھاؤں گی، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ چھوٹی، شرم کرو، کیوں ہماری شکتی، ہماری جاتی، ہماری پہچان کو داغ لگا رہی ہو؟ چھی چھی کریں گی ساری چیلیں جب انہیں پتا چلے گا کہ ایک چیل نے چڑیا کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بڑی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں، مگر اس بچے کو نہ تو کھاؤں گی اور نہ ہی کسی کو کھانے دوں گی۔ تو کیا مجھے بھی چھوڑ دو گی اس چھوٹے سے بچے کے لیے؟ ہاں، میں اس بچے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو پھر آج سے میں بھی تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ چیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک طرف پکشی غلط فہمی میں اس چیل کو مارنے کا پروگرام بنا رہے تھے اور دوسری طرف اس چیل کے پریوار نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ چیل تو کسی بھی قیمت پر اس بچے کو چھوڑنے والی نہ تھی۔ چلو، میں اپنے بیٹے کو اڑنا سکھاتی ہوں، میرے اوپر بیٹھو۔ پھر چیل اس بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر اڑتی ہے، اپنے پنکھ پھیلا کر ہوا کو پنکھوں میں بھر لیتے ہیں اور پھر آہستہ سے پنکھ اوپر نیچے کرتے ہیں۔ کیا گرنے سے چوٹ بھی لگتی ہے مما؟ ہاں، وہ تو ہے، میں کبھی بھی اپنے بچے کو گرنے نہیں دوں گی، میں سہارا بنوں گی اپنے بیٹے کا۔ دوستو، چلو آج ہم اس چیل کو طاقت سے نہیں بلکہ اغیان سے ماریں گے۔ وہ کیسے کالو بھیا؟ یہ دیکھو، میں اس چکن کو زہر لگا کر لایا ہوں اور ہم اسے اس چیل کے گھر کے پاس رکھ دیں گے۔ اب تو مرے گی، وہ چیل ضرور مرے گی۔ پھر وہ سب یوجنا بنا کر وہاں سے جاتے ہیں۔ کالو کوا چھپ کر جاتا ہے اور اس چیل کے نئے گھونسلے سے تھوڑی دور وہ زہر والا چکن رکھ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اب یہاں چھپ کر انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی چیل وہ زہر والا چکن کھائے گی، ہم جلدی سے جا کر اس بچے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور چیل بھی اپنے بیٹے کو اڑنا سکھا کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ گندھ کیسی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ گندھ ماس کی ہے۔ مما، میں تھوڑی دیر سو جاؤں؟ ہاں ہاں، سو جاؤ بیٹا۔ پھر وہ چھوٹا بچہ سو جاتا ہے۔ میں وہ ماس ڈھونڈ کر کھاتی ہوں، اچھا ہی ہوا جو میرا بیٹا سو گیا، اگر میں اس کے سامنے ماس کھاتی تو میرا بچہ ڈر جاتا کہ مما تو ماس کھاتی ہے۔ چیل اڑتی ہے اور گندھ کی دشا میں جاتی ہے۔ یہ تو مرغی کا ماس لگ رہا ہے، لگتا ہے کسی دوسری چیل کی چونچ سے گرا ہوگا۔ چیل وہ ماس کھا لیتی ہے اور دوسری سانس نہیں لیتی، وہ وہیں مر جاتی ہے۔ بھاگو بھاگو، میں بچے کو اٹھاتی ہوں اور آپ سب چیل کو دیکھو، کہیں وہ زندہ تو نہیں ہے۔ چڑیا جلدی سے اس بچے کو اٹھا کر لے آتی ہے۔ آپ سب کون ہیں؟ اس دن بھی آپ میری مما کو مارنے آئے تھے، مما نے بتایا کہ آپ مما کے دشمن ہو۔ کیا بیٹا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو ظالم چیل ہے، یہ آپ کی مما نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ کو کھانا چاہتی تھی۔ مما نے مجھے بیری کے پیڑ سے نکال کر بڑا کیا، میں اپنی مما سے بہت پیار کرتا ہوں۔ مما مما، میری مما بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہ بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی مما مر گئی ہے، وہ کبھی بات نہیں کرے گی۔
हमने समझने में गलती की चिड़िया, हमने बेगुनाह की जान ली। बड़ी गलती हुई है हमसे। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि कोई कितना भी जालिम हो, आखिर दिल तो उसके अंदर भी होता है। फिर वो सब उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। मिठू तोता जंगल में गरम गरम भुट्टे बेचता था। सर्दी के मौसम में गरम गरम भुट्टे सभी छोटे पक्षियों को बहुत आकर्षित करते थे। अंकल तोते, मुझे वो बड़े वाला भुट्टा दें। लो, आप यही ले लो, बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं मेरे भुट्टे। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी मिठू तोते से भुट्टा खाने के लिए आता है। भुट्टे लो, भुट्टे, मीठे और गरम गरम भुट्टे। अंकल, ये लें 2 रुपए और मुझे भी एक भुट्टा दे दें। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू और बुलबुल का बेटा बुलबुला अपना अपना भुट्टा लेकर खाने लगते हैं। किकी जो कबूतर का बेटा था वो भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मेरा भी भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। किकी, आप हमारे दोस्त हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आप मुझसे आधा भुट्टा लेकर खा लें। फिर कुकू किकी को अपने भुट्टे में से आधा भुट्टा दे देता है, जिसे किकी बहुत मजे से खाता है। ये भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे 100 भुट्टे खाऊं। 100 भुट्टे? इतने भुट्टे खाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ, ऐसा तो है। फिर शाम हो जाती है और सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल मिठू तोते के भुट्टे बहुत बिक रहे हैं, क्यों ना हम भी जंगल में भुट्टे बेचने का काम शुरू कर दें, अच्छा मुनाफा होता है इस काम से। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर कालू जी, समस्या ये है कि हम भुट्टे कहाँ से लाएंगे? तोते का तो अपना खेत है। और हम तोते के खेत से चुरा लेंगे और फिर वही भुट्टे दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब मिठू तोते के भुट्टे चुरा कर बेचेंगे हम। चलो गोरी, हम अभी जाकर मिठू तोते के खेत से कुछ भुट्टे चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। मैं भुट्टे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू जी बस कर जाओ, बोरी तो भर गई है। तोते के खेत से ढेर सारे भुट्टे तोड़ने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब मिठू तोता अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी मकई की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने तो यहाँ से भुट्टे नहीं तोड़े थे, ये मेरे भुट्टे कौन तोड़ कर ले गया? शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ लिए होंगे। वो फिर से अपनी रेहड़ी लगा लेता है और जंगल में भुट्टे बेचने चला जाता है। भुट्टे भुट्टे, गरम और नरम नरम भुट्टे, मीठे मीठे भुट्टे, तोता ऐसे आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपनी रेहड़ी लेकर तोते से थोड़ा दूर आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी, लगाओ आवाज, अब हम देखते हैं ये बड़ी चोंच वाला तोता कैसे अपने भुट्टे बेचता है। सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम, सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। चलो कुकू, आज कौवे से भुट्टा लेकर खाते हैं। आज तो कौवा और कौवी भी भुट्टा बेच रहे हैं। ये लो कालू भैया 2 रुपए और मुझे एक भुट्टा दे दें। ये कौवे भुट्टे कहाँ से लेकर आए हैं? कहीं ये मेरे भुट्टे ही तो नहीं चुरा कर ले आए? मिठू तोता ऐसे सोचता है।
پھر گوری کوی مٹھو طوطے کے پاس آتی ہے۔ اوئے بڑی ناک والے طوطے، اب ہم آگے ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، تم اب کہیں اور جا کر بھٹے بیچا کرو۔ اگر بات مقابلے کی ہے تو میں دیکھتا ہوں تم کیسے بھٹے بیچتے ہو۔ میں اب آدھی قیمت پر بھٹا بیچوں گا، تم مجھے بیچ کر دکھاؤ۔ پھر طوطا آواز لگاتا ہے، 1 روپے میں بھٹا لو، 1 روپے میں آدھی قیمت، آج آدھی قیمت پر ہی بھٹا لو۔ گوری غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کبوتر اور کبوتری اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، طوطے کی آواز سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ مما مما، آج طوطا انکل آدھی قیمت پر بھٹا بیچ رہے ہیں، مجھے بھی لے دیں۔ کالو جی اب کیا کریں، اب تو سارے گراہک اسی بڑی چونچ والے کے پاس جائیں گے، اس نے تو بھٹوں کی قیمت آدھی کر دی ہے۔ تو ہم 1 روپے میں 2 بھٹے کر دیں گے، ہم کون سا خرید کر لاتے ہیں بھٹے، اس بڑی ناک والے طوطے کے کھیت سے ہی تو چرا کر لاتے ہیں، آج رات پھر سے چرا لیں گے۔ پھر گوری آواز لگاتی ہے، 1 روپے میں 2، 1 روپے میں 2 بھٹے، طوطے سے زیادہ میٹھے اور سوادشٹ، 1 روپے میں 2 بھٹے۔ 1 روپے میں 2؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھٹے مفت میں لائے ہیں؟ ہو نہ ہو یہ بھٹے میرے کھیت سے ہی چرا کر لائے ہیں، آج رات میں پہرا دوں گا اور دیکھوں گا کہ کیسے یہ کالے کوے میرے بھٹے چوری کرتے ہیں۔ شام کو اپنا کام ختم کرنے کے بعد طوطا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا بہن، آج آپ میرے ساتھ چلیں، میرے مکئی کے کھیت سے چوری ہو رہی ہے، میں آج اپنے کھیت کا پہرا دوں گا۔ طوطے بھیا، ہمارے جنگل میں تو کوئی چور نہیں ہے۔ ایک چور ہے، مجھے اس کالو کوے پر شک ہے، یہ جو بھٹے آج وہ بیچ رہا تھا یہ منڈی سے نہیں بلکہ میرے کھیت سے ہی چرا کر لایا تھا۔ پھر طوطا چڑیا کو ساتھ لے کر اپنے کھیت کی رکھوالی کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک جگہ جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کو گوری کوی اور کالو کوا بھی طوطے کے کھیت سے بھٹے چرانے کی تیاری کرتے ہیں۔ کالو جی کیسا رہا ہمارا بزنس؟ بھٹے بھی طوطے کے ہی اور مقابلہ بھی طوطے سے ہی۔ گوری، جب ہم نے 1 روپے میں 2 بھٹوں کی آواز لگائی تو طوطے کا منہ دیکھنے والا تھا، بیچارہ رو رہا تھا۔ کالو جی اب چلو میں بوری اٹھا لوں اور ہم جلدی سے آج پھر طوطے کے کھیت سے بھٹے چرا لائیں۔ پھر وہ دونوں اپنے گھر سے طوطے کے بھٹے چرانے نکلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آج تو وہ بری طرح پٹنے والے ہیں۔ کالو جی آج میں توڑتی ہوں اور تم بوری میں ڈالو۔ گوری، کبھی غور سے چونچ دیکھی ہے اس بڑے مٹھو طوطے کی؟ اس کی چونچ ایسے ہے جیسے کوئی خوفناک گفا ہوتی ہے۔ کالو جی، مجھے اس بڑی چونچ والے کی چوری کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ میں دیتا ہوں تمہیں مزہ۔ چڑیا، کہاں ہے میری بڑی والی لاٹھی؟ پھر طوطا اپنی لاٹھی اٹھاتا ہے اور جا کر کووں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ کون ہے؟ ارے کالو، یہ تو طوطا آ گیا، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہمیں بچاؤ۔ پرنتو طوطا کہاں رکنے والا تھا، وہ کووں کی خوب پٹائی کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ کر چڑیا طوطے کو منع کرتی ہے۔ طوطے چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ میرے بھٹے اور مجھے سے مقابلہ کرتی ہے تو کالی کوی کہیں کی۔ پھر کالو اور گوری کوی وہاں سے فور اڑ جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ آج کے بعد یہ کوے کبھی چوری نہیں کریں گے۔